آٹے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات شروع۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت منگل کو کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی۔ قوم اطمینان رکھے، ذمہ داروں کا محاسبہ کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ K4 منصوبے کا 50% حصہ وفاق سے دلوائیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں تحریک انصاف نے عوام کی طاقت سے لیاری کا الیکشن جیتا۔ علاقے کے نوجوان ہونہار ہیں جنہیں سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ عمران خان استعفیٰ دے کر ہی قوم کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کیا۔ کہتی ہیں عمران خان کے دوستوں کی چوری نے جہانگیر ترین کو امیر ترین اور ملک کو مہنگا اور غریب ترین کر دیا۔ عمران صاحب عوام کو ریلیف دینا ہے تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملوں سے کتنی چینی برآمد ہوئی تلاشی میں۔ اپوزیشن سیاسی طور پر ناک آؤٹ ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اتحادیوں سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے درمیان نفاق ڈالنے والوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ہمارا اتحاد ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان واحد لیڈر ہیں جن کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کو عمران خان جیسا شفاف اور ایماندار لیڈر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ بڑی جماعتوں کی پالیسیوں سے اپوزیشن تقسیم ہوئی۔ سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت گھر جا چکی ہے، اس وقت خلا ہے، حکومت کی کوئی رٹ نہیں، مہنگائی کی وجہ سے غریب راشن اور سبزی خریدنے کے قابل نہیں رہے، اپوزیشن کے تقسیم ہونے کا فائدہ حکومت کو ہوا۔ IMF وقت کے ساتھ کل مذاکرات شیڈول۔ ذرائع کے مطابق 200 ارب کے ٹیکسس اقدام پر فیصلہ ہوگا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پالیسی کی سطح کے مذاکرات میں اہداف حاصل کرنے کے لیے تجاویز زیر غور آئیں گی۔ ریگولیٹری باڈیز نیپرا اور اوبرا کو آزادانہ کام کرنے کی شرط کا جائزہ لیا جائے گا۔ منی بجٹ لانے یا 200 ارب روپے کے ٹیکسس اقدامات پر بھی فیصلہ ہوگا۔ شہید افضل گرو کی 7ویں برسی۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، مزید 5 نوجوان گرفتار۔ مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی فورسز جگہ جگہ تعینات ہیں۔ بھارتی پولیس نے ہڑتال کی کال پر یاسین ملک کے خلاف کیس درج کر دیا۔ پاک فوج کا کامیاب ریسکیو آپریشن۔ ISPR کے مطابق بلتورو گلیشیئر میں پھنسے 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بچا لیا۔ امریکہ اور فن لینڈ کوہ پیما بلتورو گلیشیئر میں ونٹر انٹرنیشنل مہم جوئی کے دوران پھنس گئے تھے۔ 2 غیر ملکی کوہ پیما ایک مہم کے دوران شدید موسمی حالات کے سبب بیمار، زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ نسیم شاہ نے راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے 3 کھلاڑیوں کو پے در پے آؤٹ کر دیا۔ نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین بالر۔ پاکستان کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کی عمر 16 سال اور 369 دن۔ کارنامات سر انجام دے کر قومی ٹیم کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر نے سب کو حیران کر دیا۔ پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز بھی قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم رہی۔ کھیل ختم ہونے پر بنگلہ دیش نے 6 جمناسٹ صلاحیتوں کا ماہر امریکی نوجوان۔ امریکی ریاست مشیگن سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا جمناسٹک کے ذریعے جسمانی لچک کا حیرت انگیز مظاہرہ۔ طلباءیاں دیکھنے والے۔ السلام علیکم، کوہ نور میں میں ہوں عبد الرحمن اور آپ اس وقت موجود ہیں بلیٹن میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت منگل کو کابینہ کے اجلاس میں عوام کے لیے بنیادی غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی خاطر مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی۔ چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
قومی اطمینان رکھے، ذمہ دار کا محاسبہ کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، تنخواہ دار طبقے سمیت مجموعی طور پر عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کا بخوبی تدارک ہے۔ عوام اطمینان رکھے، آٹا چینی مہنگا کرنے والوں کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا۔ تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ منگل کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ تحریک انصاف نے عوام کی طاقت سے لیاری کا الیکشن جیتا۔ علاقے کے نوجوان ہونہار ہیں جنہیں سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ K4 منصوبے کا 50% حصہ وفاق سے دلوائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی کے علاقے لیاری کا دورہ کیا، جس کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ لیاری کے نوجوانوں کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم کا بجٹ منظور کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ K4 منصوبے کا جلد آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ سے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بات ہوئی ہے۔ عوامی خدمت کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ PTI اور MQM کراچی میں ترقیاتی کام کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر نے تسلیم کیا کہ ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے دوستوں کی چوری نے جہانگیر ترین کو امیر ترین اور ملک کو مہنگا اور غریب ترین کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیراعظم عمران خان کو چیلنج، کہتی ہیں عمران صاحب عوام کو ریلیف دینا ہے تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملوں سے کتنی چینی برآمد ہوئی تلاشی لیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اب تک جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملوں کی تلاشی نہیں لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، اتحادیوں سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے درمیان نفاق ڈالنے والوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اپوزیشن سیاسی طور پر ناک آؤٹ ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ہمارا اتحاد ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ وزیراعظم عمران خان واحد لیڈر ہیں جن کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کو عمران خان جیسا شفاف اور ایماندار لیڈر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا، عمران خان غریب عوام کا درد رکھنے والے لیڈر ہیں، ماضی کی حکومت سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ابتدائی 15 ماہ ماضی کے 5 برس سے بہتر ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے خلاف جماعت اسلامی مزاحمت کرے گی۔ سراج الحق کا کہنا تھا، جماعت اسلامی ان ہاؤس تبدیلی پر یقین نہیں رکھتی۔ ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں خرید و فروخت اور چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ شروع ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے خلاف جماعت اسلامی مزاحمت کرے گی۔ ان ہاؤس تبدیلی عوام اور عوامی ایجنڈے کی خلاف سازش ہوگی۔ جماعت اسلامی شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ چوروں اور لٹیروں کو پکڑنے کے دعوے دار وزیراعظم آج بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت کی 18 ماہ میں 11,000 ارب روپے قرض لیے۔ ملکی سیاست میں اب سابق حکمرانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت گھر جا چکی ہے، اس وقت خلا ہے۔ حکومت کی کوئی رٹ نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب راشن اور سبزی خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ بڑی جماعتوں کے بعض پالیسیوں کے باعث اپوزیشن تقسیم ہوئی جس کا فائدہ حکومت کو ہوا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا، مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس چکا ہے۔ عوام کو ساتھ ملا کر قابل حکومت کے لیے کوششیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں سے اپوزیشن تقسیم ہوئی جس کا حکومت نے فائدہ اٹھایا۔ مولانا فضل الرحمان نے 23 فروری کو کراچی اور 1 مارچ کو اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کیا۔ IMF وفد کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات کل ہوں گے۔ 200 ارب روپے کے ٹیکسز اقدامات پر بھی فیصلہ ہوگا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں اہداف حاصل کرنے کے لیے تجاویز زیر غور آئیں گی۔ ریگولیٹری باڈیز نیپرا اور اوگرا کو آزادانہ کام کرنے کی شرط کا جائزہ لیا جائے گا۔ منی بجٹ لانے یا 200 ارب روپے کے ٹیکسز اقدامات پر بھی فیصلہ ہوگا۔ ان مذاکرات میں بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ پاور سیکٹر کے لیے نئے سلیب متعارف کروائے جانے کا بھی امکان ہے۔
پاک فوج کے ایویشن پائلٹس نے گلیشیئر میں پھنسے 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو کامیاب ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے نکال لیا۔ امریکہ اور فن لینڈ کے کوہ پیما بلتورو گلیشیئر میں ونٹر انٹرنیشنل مہم جوئی کے دوران پھنس گئے تھے۔ ISPR کے مطابق 2 غیر ملکی کوہ پیما ایک مہم کے دوران بلتورو گلیشیئر کے قریب شدید موسمی حالات کے سبب بیمار ہو گئے، جس کے سبب ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ پاک فوج کے ایویشن پائلٹس نے جان جوخم میں ڈال کر ریسکیو آپریشن کیا اور دونوں کوہ پیماؤں کو بحفاظت بیس کیمپ پہنچا دیا۔ غیر ملکی کوہ پیماؤں میں امریکہ کے ڈونلڈ ایلن اور فن لینڈ کے لوٹا ہینری کا شامل ہیں۔ شہید افضل کی برسی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی فورسز جگہ جگہ تعینات کی گئی۔ 2 شہروں سے 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہید افضل گورو کی 7ویں برسی پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ بھارتی پولیس نے ہڑتال کی کال پر یاسین ملک کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ مختلف علاقوں میں احتجاج کے پیش نظر بڑے پیمانے پر بھارتی فورسز تعینات۔ بھارتی فورسز نے بٹگرام اور بانڈی پورہ میں 5 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے کشمیر کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ مشرقی افغانستان میں امریکی اور افغان فورسز آمنے سامنے، فائرنگ سے 2 امریکی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ صوبہ ننگرہار میں موجود فوجی ہیڈ کوارٹرز میں امریکی فوجیوں پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ مقامی میڈیا نے اس اندرونی حملہ قرار دے دیا۔ واقعہ شہزادہ فوجی ہیڈ کوارٹرز میں پیش آیا اور غیر ملکی فوج نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ نے 16 سال اور 359 دن کی عمر میں یہ کارنامہ سر انجام دے کر دنیا کے سب سے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ تفصیل کے مطابق قومی ٹیم کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے فاسٹ بولر نسیم شاہ نے راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے 3 کھلاڑیوں کو پے در پے آؤٹ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز بھی قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم رہی۔ کھیل ختم ہونے پر بنگلہ دیش نے 6 وکٹوں پر 126 رنز بنائے۔ 15ویں چولستان جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ 13 فروری سے شروع ہونے والے ان رنگا رنگ مقابلوں میں اس بار موٹر سائیکل سوار بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھائیں گے۔ ہالی ووڈ کی ایکشن ہارر فلم دی انویزیبل مین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 28 فروری کو سینما گھروں کوہ نور سے فی الوقت